اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں ہیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ ان کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مدینۃ العلم چینل سے میں سامعین و ناظرین سے مخاطب۔ عزیزان، میرے شیعہ سنی بھائیوں، گفتگو جاری ہے کہ کوئی شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ اہل سنت نہ ہو، اور کوئی اہل سنت ہو نہیں سکتا جب تک وہ شیعہ۔ اہل سنت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ پہ عمل کرنا، اور شیعان حیدر کرار، محبان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور حامیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے مخاطب۔ جاری گفتگو ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب اور دوسرے میری عطرت جو میری اہل البیت۔ قیامت تک کے انسان کو سبق دیا کہ تم پہ لازم ہے ان سے تمسک رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فائدہ تمہارا ہے تاکہ تم قیامت تک کی گمراہی سے بچ جاؤ۔ دو چیزیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، دونوں کا ایمان ایک آن ہے کہ جس طرح قرآن ضروری ہے اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تمسک بھی ضروری ہے۔ فرض کر دیجئے کہ اگر کوئی انسان مسلمان کہلاتے ہوئے وہ یہ کہہ دے کہ میں اہل بیت کو تو پکڑتا ہوں، اہل بیت کا دامن تو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، اہل بیت کے فرامین ذی شان پہ عمل تو کرتا ہوں، آپ کے اقوال کو تو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، ان کا محب ہوں، ان کا تابعدار ہوں، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد قرآن کو نہیں مانتا، تو مجھے ذرا بتائیے کہ اس انسان کے خلاف ایک تحریک چلے گی کہ نہیں؟ جلوس نکلیں گے کہ نہیں؟ احتجاج ہوگا کہ نہیں؟ اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا کہ نہیں؟ اسے مرتد کہا جائے گا کہ نہیں؟ ساری امت مسلمہ کا میڈیا اس کے خلاف ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر ہوگا تو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ لیجئے، جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلا قرآن تو نہیں چھوڑ کے گئے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت، قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی چھوڑ کر جاتے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سٹینڈنگ پوائنٹ تو یہ نکلا کہ اگر اہل بیت کو مان کر اور اہل بیت کو پکڑ کر اگر کوئی قرآن کو چھوڑے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی قرآن کو پکڑ کر اہل بیت کو ہی چھوڑ دے تو میرے عزیزوں اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ شکر ہے کہ شیعہ سنی دونوں بھائی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت دونوں چیزیں چھوڑ کے گئے، جس طرح قرآن پہ ایمان اسی طرح اہل بیت پہ ایمان۔ اور یہ جو فیکم کا لفظ ہے
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قول ارشاد فرمایا اللہ کی وحی سے، بغیر تو نبی بولتے نہیں ہیں، تو اللہ کے حکم سے فرمایا کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ فی قوم میں اس وقت کے انسان سے لے کر اور قیامت تک کا انسان فی قوم میں شامل ہے، اور اس میں شیعہ سنی دونوں بھائی دار ہیں۔ اور ساتھ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ لن یفترقان حتی یرد الی الحوض، کہ امت مسلمہ یہ بھی جان لے کہ یہ قرآن اور اہل بیت اس طرح آپس میں پیوستہ ہیں، اس طرح منسلک ہیں، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ تک پہنچے۔ دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی ایسا لمحہ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جب قرآن و اہل بیت میں جدائی ممکن ہو سکی۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی کہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کیا جائے، لیکن کربلا میں اہل بیت کے ایک فرد نے، رسول کے نواسی نے، علی کے لال نے، زہرا صلوات اللہ علیہا کے جگر کے پارے نے نوکے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ کے سنایا کہ دیکھو ہمارا سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، مگر نوکے نیزہ پہ بھی ہم قرآن پڑھ کے لوگوں کو درس عبرت دے رہے ہیں کہ ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچا تھا، لن یفترقان حتی یرد الی الحوض، کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ تم نے ہمارے سر تن سے جدا کر دیے ہیں، مگر افسوس تمہارے لیے درس عبرت ہے کہ تم قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ عزیزان میں اہل بیت کے متعلق اپنا یقین کیجئے، میں اصل میں بہت بڑی میری لائبریری ہے، اگلے کلپس انشاءاللہ میں اپنی لائبریری میں بھی وہ ریکارڈ ہوں گے۔ میں صفحہ نمبر، کتابیں نمبر اور کتابوں کے حوالہ جات یا ریفرنس صرف وہی دوں گا، وہی دے رہا ہوں جو کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے، ضروری نہیں کہ میں کتاب کو کھولوں، کتاب کو پڑھ کے دکھاؤں، شو کروں، یہ نو۔ الحمدللہ الحمدللہ میں زبان پہ حوالہ ہی وہ لاؤں گا جو کتاب میری لائبریری میں موجود ہو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے یہی فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے جو میری اہل البیت ہے، اور ان میں جدائی نہیں ہوگی، یہ آپس میں اتنے متحد ہیں، اکٹھے رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ تک پہنچے۔ اور اہل بیت کی نشاندہی کے لیے، اہل بیت اطرت کو مزید سمجھانے کے لیے کبھی انہیں کشتی نوح قرار دے دیا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی جلد 3 صفحہ 1014 پہ آپ یہ قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مشکات شریف کی جلد 3 صفحہ 236 پہ بھی رقم ہے۔ ارحج المطالب علامہ عبید اللہ امرتسری صفحہ 312 پہ بھی لکھتے ہیں یہی کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، جس نے ان سے تمسک اختیار کر لیا، نجات پا گیا، اور جس نے پیٹھ دکھائی، جس نے اختلاف کیا، وہ غرق ہو۔ تو ضامن نجات اہل بیت، قرآن و اہل بیت، جس طرح قرآن ہدایت اسی طرح اہل بیت ہدایت۔ تو مثل کشتی نوح قرار دیا، اور کبھی انہیں باب حتہ قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں واقعہ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے سے اہل بیت کو باب حتہ، آزادی کا، نجات کا دروازہ قرار دے دیا۔ سیرت حلبیہ 5ویں جلد صفحہ 59 اور ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ کے اپنی کتاب میں صفحہ 425 میں بھی اس پہ نقل کیا ہے۔ ایک ایک حدیث، ایک ایک روایت میں سامعین و ناظرین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایک ریفرنس کی 20-50 تفسیریں کتابیں موجود ہیں، لیکن میں حوالہ جات میں صرف 1 یا 2 پہ اکتفا کرتا ہوں۔
صرف وہ بتانے کے لیے کہ یہ حوالہ میں اپنی دانست سے اپنی زبان سے خود ادا نہیں کر رہا، بلکہ ہمارے فریقین کی کتب میں بالخصوص مکتب تسنن ہمارے اہل سنت بھائی جو ان کی کتابوں میں یہ رقم ہے، یہ درج ہے. یہ کوئی انہونی یا کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا کہ جس کا کسی علم نہیں ہے یا کسی کہیں نہیں ملتی. کبھی ان کے بغض کو علامت منافقت قرار دے دیا. وہی بات کہ جس طرح قرآن کو چھوڑنے والا غلط ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اسی طرح اہل بیت سے بغض رکھنے، رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی اہل بیت سے بغض رکھے گا، میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور اہل بیت سے بغض تو ایک رائی کے ذرے کے برابر تو کجا کہ آپ کے خلاف محاذہ رائیں کی، آپ کے خلاف جنگیں کی، آپ کے سب کرتے رہے، آپ ان کی تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر اہل بیت کا بغض ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی الہی کے بغیر تو نبی نطق بھی نہیں کرتا. اور منافق یاد رکھنا، منافق ہندو کافر سکھ نہیں ہوتا. منافق کسے کہتے ہیں؟ میرے استاد محترم اللہ جنت نصیب کرے قبلہ بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے، منافق کی تعریف یہ ہے کہ اتوں لا الہ وچوں ہور سلا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور منافق نفق سے نکلا ہے. یہ میرے پاس المنجد کتاب موجود ہے، لغت کی کتابیں موجود ہیں، نفق کی تعریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ نفق کی میننگ کیا ہے. نفق کی میننگ اس میں ایک صاحب المنجد نے، ترتیب دینے والوں نے لغت کی اس کتاب کو نفق کی ایک ایگزامپل دی ہے، اور وہ ایگزامپل دی ہے 2 سوراخوں سے، اور مثال دی ہے ایک چوہے سے کہ جس طرح چوہا اپنے لیے 2 سوراخ رکھتا ہے، آنے والا راستہ اور ہوتا ہے اور کسی ایمرجنسی حالت میں جانے والا راستہ، بچنے والا راستہ اور ہوتا ہے. اسی طرح اس مثال سے سمجھایا کہ وہ انسان جس کے 2 راستے ہوں، یعنی اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سورہ المنافقون اللہ پاک نے نازل کی ہے، وہ سورہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ نفق کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں. لیکن کیسی شیعہ سنی بھائیوں، کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقت کا مطلب یا منافق اسے نہیں کہا، یا منافق کی علامت، منافق کی نشانی، منافقت اور مومنیت کی کسوٹی نماز کو، روزے کو، حج کو، کسی چیز کو نہیں بنایا، بلکہ فرما دیا یا علی لا یحب الا مومنا ولا یبغض الا منافق. تو مسلم شریف سے لے لیجئے نا، مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 172 پہ موجود ہے. ترمذی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 711 پہ یہ حدیث لکھی ہے. مشکات شریف کی تیسری جلد کے صفحہ 242 پہ درج ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ 180 پہ بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں. یا علی تجھ سے تو محبت ہی وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. اگر تو اسلام دین شریعت قرآن اسلام میں منافقت کے لیے، منافق کے لیے کوئی لچک ہے تو فرما دیجئے، وہ آیت پڑھ دیجئے، وہ حدیث بتا دیجئے. اور اگر منافق کا ٹھکانہ عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، اپنے ایمان پہ قائم رہو، اپنے عقیدے پہ قائم رہو، محمد والے محمد علیہ السلام کے حقدار بن کے رہو، ان کے غلام بن کے رہو، ان کے تابعدار بن کے رہو. کبھی اہل بیت کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لیے، بالخصوص مولا علی علیہ السلام کے لیے
ان کو اپنے لیے منزلت ہارون و موسیٰ قرار دے دیا. یا علی انت منی بمنزلت ہارون و من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. یا علی تو اس سے تو آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. صرف یہ کہ میرے بعد نبی نہیں، اگر ہوتا تو ہوتی. یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ حدیث سے کسی عام کتاب کا میں حوالہ نہیں دے رہا. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 448 اور دیگر کئی مقامات پہ درج ہے. ترمذی شریف کی دوسری جلد صفحہ 714 پہ یہ موجود ہے. مشکات شریف تیسری جلد صفحہ 242 پہ موجود ہے. اور تفسیر مظہری 5ویں جلد صفحہ 297 پہ بھی یہ رقم ہے. اور یہ تمام حوالہ جات اور کتب میری لائبریری میں موجود ہے، ہندو طلب دکھائے جا سکتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرما دیا اہل بیت کے لیے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ یا علی اگر ساری کائنات تیری محبت میں جمع ہو جاتی تو میں اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت نہیں تھی. شیعہ سنی بھائیوں، کیا معلوم نہ ہوا کہ جنت اور دوزخ کی تقسیم ونڈ کس طرح ہونی ہے، کن کے لیے ہے؟ اگر ساری کائنات محبت علی و اہل بیت علیہ السلام پہ جمع ہو جاتی تو اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھے جہنم بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. عبید اللہ امر صدی نے اپنی کتاب ارحج المطالب کے صفحہ 491 پہ یہ قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی کا یہ قول جو لکھا ہے. اور مشکل کشا اور دیگر کتابوں سائن چشتی صاحب تک نے اپنی پہلی جلد صفحہ 435 مشکل کشا میں اس قول کو نقل کیا ہے، دیگر کئی مکتب تسنن کے حوالہ جات کے ساتھ. اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بالخصوص اہل بیت کے لیے فرمایا سنو. یہ تو منصب امامت میں شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹی نے بھی لکھا کہ اہل بیت اور علی سے محبت وہ نیکی ہے جس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور علی و اہل بیت کا بغض وہ گناہ ہے جس گناہ کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. صحابہ کرام نے پوچھا دستبرسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی گناہگار محبت اہل بیت و علی علیہ السلام کرتا ہو تو اس کے گناہ کہاں جائیں گے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹی اپنی کتاب منصب امامت میں لکھتے ہیں، اور مفتی قسطنطنیہ جنابی المودت میں صفحہ 288 میں لکھتے ہیں، روضۃ الشہداء میں موجود 339 صفحہ پہ، ریاض النظرہ فی مناقب الاشرار المبشرہ میں صفحہ 181 پہ یہی درج ہے. اور بلکہ یا یہ کچھ عرصہ پہلے کہ اپنا محمد شفیع اکاڑوی قبلہ مرحوم وہ سفینہ نور صفحہ نمبر اپنی کتاب سفینہ نور کے صفحہ نمبر 18 پہ بھی لکھتے ہیں کہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گناہ گار جو محبت کرتا ہے علی و اہل بیت علیہ السلام سے اس کے گناہ کہاں جائیں گے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک دمک اور رونق کے ساتھ یہ جملہ آپ کی زبان پہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے بھڑکتی ہوئی آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے. فخر کیجئے میرے شیعہ سنی بھائیوں، کیا محبان قرآن و اہل بیت ہو. فخر کیجئے کہ آپ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول فرمان کے مطابق کتاب کے دامن سے بھی وابستہ ہو اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے بھی متمسک. فخر کیجئے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے، جلال الدین سیوطی بہت بڑے اپنا یعنی مفسر ہیں، اپنی تفسیر قرآن تفسیر در منصور 4 جلد اور صفحہ نمبر 980 پہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اکثر فرمایا کرتے تھے یا علی تو میرے لیے مثل ہارون ہے، مثل ہارون و موسیٰ ہے، میرا وارث ہے، قرآن کا وارث ہے، دین اسلام شریعت کا وارث ہے، میری سنت کا وارث ہے.
میرا بھائی ہے اور جنت میں جو میرا محل ہوگا تو اس کے اندر کا میرے ساتھ مقیم ہوگا. یہ لازم سیوطی اس قول کو نقل کرتے. تو فخر ہے ہم شیعہ سنی بھائیوں کے لیے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو حامیان اہل بیت ہوں، جو حاملان محبت و مودت اہل بیت ہوں، محبان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہو. اور یہی بات کہ کوئی اہل سنت ہو نہیں سکتا جب تک وہ شیعہ نہ ہو، اور کوئی شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ اہل سنت ہو. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور پھر ایک اور بات بھی دیکھ لیجئے سامعین و ناظرین کے لیے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں عرف عام میں 11ویں شریف سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ محترم اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں میرے اس قول کی تائید آپ کو وہاں بھی ملے گی، غنیۃ الطالبین کے صفحہ 158 سے. وہ بھی لکھتے ہیں کہ شیعہ فرقہ کو شیعہ فقط اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محبان علی ہیں اور محبان اہل بیت ہیں، علی علیہ السلام کے پیروں ہیں، یعنی ان کے راستے پہ، ان کے قول و اقوال اور ان کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلتے ہیں. یہ غنیۃ الطالبین میں موجود ہے. اور شیعہ سنی بھائیوں، جس کے دل میں اہل بیت کا محبت، مودت اور اس پہ ایمان ہے کہ یہ ہمارے لیے ضامن نجات ہیں، تو علامہ وحید الزمان یہی تو لکھتے ہیں وہ مومن ہے، وہ شیعہ ہے. کیونکہ کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، پیغمبر کے ارشاد اپنا مبارکہ کے مطابق پیغمبر کا فرمان ذیشان ہے نا، بارز الایمان کلہ الکفر کل. خندق میں فرمایا تھا نا کل ایمان. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کل ایمان علی ہیں، 50% ایمان نہیں، 80% ایمان نہیں، 99% بھی نہیں، بلکہ 100% ایمان. اب چونکہ 100% ایمان علی ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں، اسی لیے ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اب جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ 100% کفر ہوگا. جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا یہ خطا پہ نہیں ہوں گے، وہ خطا پہ ہوگا. آیت تطہیر ان کے لیے ہے، آیت مودت ان کے لیے ہے، آیت مباہلہ ان کے لیے ہے. سارا قرآن تو ان کا قصیدہ ہے. اور یقین کیجئے کہ ساری کائنات پہلے آیت آتی ہے پھر عمل کرتے ہیں. بھائی نماز کی آیت آئی نا، اقیموا الصلاۃ، تبھی واجب ہوا نا اب نماز پڑھیے. روزے کی آیت آئی، اب روزہ بھی رکھ لیجئے. حج کی آیت آئی، صاحب استطاعت پہ حج کو واجب کر دیا گیا. جو آیات آتی رہیں اور اس پہ عمل کیا جاتا رہے، وہ عمل کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. لیکن جو عمل کریں اور آیت بعد میں آئے، عزیزوں روٹیاں دیں خیرات میں تو سورہ دہر آیات کی شکل میں نازل ہو جائے، نماز میں خیرات دیں، زکوٰۃ ادا کریں انگوٹھی کی تو آیت ولایت آ جائے. بستر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کے بستر پہ سو جائیں تو نفس اللہ قرار پائیں اور آیت کا نزول ہو جائے. اور یہ تو اہل بیت ہیں. میں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے ان کے بزرگ جنہیں ہم مربی رسالت بھی کہتے ہیں، جد امامت بھی کہتے ہیں، محسن اسلام بھی کہتے ہیں، اور پناگاہ دین و اسلام بھی کہتے ہیں، کہ جب سب نے نکال دیا تھا تو ایک ہی فرد تھا جس نے پیغمبر کو پناہ دی، اور جس کی پناہ کو علم یجد کا یتیما فآوا. اللہ قرآن مجید میں اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ لے آئیے، میری لائبریری میں موجود ہے. اشرف علی تھانوی صاحب اس قرآن مجید کی آیت علم یجد کا یتیما فآوا، اے میرا نبی تو یتیم تھا ہم نے تجھے پناہ دی. اشرف علی تھانوی صاحب ترجمے کے آگے حاشیے پہ یہ لکھتے ہیں اس پناہ خدا، پناہ ابو طالب علیہ السلام سے مراد پناہ خداوندی ہے، یعنی ابو طالب علیہ السلام کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دے دیا. تو جناب ابو طالب علیہ السلام بھی
پہلے کوئی عمل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن بعد میں نازل ہوتا ہے. 15 سال قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جس لفظ کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کے خطبے کا آغاز کیا، اسی لفظ سے 15 سال کے بعد اللہ نے قرآن کی ابتدا بھی اسی لفظ الحمدللہ سے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کیا، کہا کہ یہ الحمدللہ کے لفظ میں کیا راز مضمر ہے. اے ابو طالب تیری فضیلت قرآن میں ہے اور سند بھی. ابو طالب تیری فضیلت قرآن میں ہے اور سند بھی کہ الحمد میں آل بھی ہے، احمد بھی اور احد بھی. انشاءاللہ جب کوئی میں جناب مربی رسالت جد امامت جناب ابی طالب علیہ السلام پہ کل ایمان کے والد گرامی محترم اور پناہ گاہ دین و اسلام، پناہ گاہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکاح خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی میں ریکارڈنگ کرواؤں گا تو انشاءاللہ سیر حاصل اس پہ گفتگو قرآن و حدیث سے. میری ایک کتاب بھی اس پہ 110 قرآن و حدیث کے دلائل سے شائع ہو چکی ہوئی ہے جناب عمران علیہ السلام کی شان میں. انشاءاللہ اس پہ بھی میں کچھ بیان کروں. تو ساری دنیا آیت پہلے آتی ہے، عمل بعد میں کرتے ہیں. نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، آیت پہلے عمل بعد میں، لیکن یہ عمل کرتے ہیں قرآن کی آیتیں بن بن کے نازل ہوتی ہیں. وہ مسلمان ہیں یہ اہل بیت. اور عام مسلمان اور اہل بیت کا اگر فرق میں ایک اور رخ سے بتانا چاہوں تو یہ بھی ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی امتحان پہلے کیا جاتا ہے، محنت پہلے کی جاتی ہے، نتیجہ بعد میں آتا ہے، انعام بعد میں ہوتا ہے، جزا بعد میں ملتی ہے. انبیاء تک کے لیے بھی یہی حکم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. انبیاء کے بھی امتحان پہلے ہوئے اور جزا بعد میں ملی. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انسانوں کی امامت بعد میں. لیکن اہل بیت علیہ السلام میرے شیعہ سنی بھائیوں، کیونکہ یہ نفس پیغمبر ہیں، یہ جانشین پیغمبر ہیں، یہ وصی پیغمبر ہیں، یہ نبی کا خون ہیں، نبی کے خونی ذرات ہیں، نبی کے ساتھ منیت کی منزل پہ ہیں. ان کو جزا پہلے ہے، نتیجہ پہلے ہے، انعام پہلے ہے، امتحان بعد میں. میں صرف 1-2 مثال پہ اکتفا کروں گا. ابھی تو حسنین شریفین بچے ہیں، ابھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانے بانے بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو دین و احکام شریعت کے فیصلے بتا رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں، اور یہ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. بچے ہیں. علامہ ابن حجر مکی نے اس قول کو نقل کیا، اس روایت کو نقل کیا، مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام سے نہ رہا گیا، ہاتھ باندھ کے 10 مرتبہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ حسنین شریفین سیدین مسلسل آسمان کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو لسان وحی ترجمان سے جو الفاظ صادر ہوئے وہ یہ تھے، سنو یہ عام گھر کے بچے نہیں ہیں، یہ نبوت و امامت کے گھر کے بچے ہیں، یہ نبوت و امامت کی 4 دیواری کے پلے ہوئے بچے ہیں. یہ جو مسلسل آسمان کو دیکھ رہے ہیں یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جو بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کریں ان کے علم کا کیا، ان سے خطا نہیں ہوتی، وہ غلط گواہی نہیں دیتے. یہ یاد رکھیے گا، بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ. اور یہ کون ہیں جن کے خادم اور کمی بن کے تو ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں. یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر پہ بچوں کے پنگھوڑوں کی ڈوریاں بھی ملائکہ ہلاتے ہیں، گھر کی چکیاں بھی فرشتے چلاتے ہیں، اور ان کے بچوں کے کپڑوں کے سی کے درزی بن کر بھی سید الملائکہ جبرائیل آتے ہیں. اسی لیے تو انہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن صرف ایک دلیل دے دوں، علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جن پہ نماز میں درود و سلام
یاد رکھیے، جن پہ اللہ بھی درود و سلام بھیجتا ہے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور عقلی نقطہ ذہن میں اور زبان پہ آ گیا، میں بخل نہ کروں اور وہ بھی بیان کر دوں کہ جن کے نوکر چاکر بھی ملائکہ علیہ السلام ہوں، ان آقاؤں کی عزت و عظمت کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے یہ علیہ السلام ہیں کہ ان کے تو گھر پہ آنے والے، چکیاں چلانے والے، پگوڑوں کی ڈوریاں ہلانے والے، وہ بھی کم از کم ان کا جو کیڈر ہوتا ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ ابھی تو بچے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، ابھی تو انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، ابھی تو انہوں نے شجاعت کے کوئی جوہر نہیں دکھائے، ابھی تو کوئی پریکٹیکلی کوئی ایسا، لیکن کائنات کے نبی نے کیا فرما دیا، یہی میرے دونوں بچے، یہی میرے دونوں بیٹے سیدہ شباب اہل جنت، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کچھ نہیں کیا، جزا پہلے ہے، انعام پہلے ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا بابا علی تو ان سے بھی افضل ہے۔ ایمان سے بتائیو، 10 مرتبہ میں شیعہ سنی بھائیوں جو ایمان اور عقیدے والے ہیں ان سے 10 مرتبہ یہ سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ کیا کوئی جنت کے سرداروں کی ہمسری اور برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جن کے لیے نبی پاک نے یہ فرما دیا ہو وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا باپا علی تو ان سے بھی افضل ہے، حسنین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو بتائیے ان کے بابا کی برابری اور ہمسری کا دعویٰ کوئی کیسے کر سکے؟ مواخات کے موقع پہ ابھی تو بدر و احد و خندق و خیبر نہیں ہوئی، مولا کائنات علم بردار نہیں بنے، خیبر کو فتح نہیں کیا، بہادری کے جوہر نہیں دکھائے، اور فرما دیا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور کتاب و تفسیروں میں موجود ہے کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا، اور یہ پوچھنا اپنے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے، تاکہ وہ ڈائلاگز ہمارے علم میں آ جائیں، ہمارا علم وسیع ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تیرا بھائی بناتا، وہ ایک دوسرے کے مثل تھے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن تو فقط میری مثل ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تیرے علاوہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی تیرے علاوہ میرا کوئی بھائی نہیں۔ میں نے ابھی جلال السیوطی کا حوالہ بھی دیا ہے، وہ بھی تفسیر در منصور کی 5ویں جلد پہ سے نقل کرتے ہیں۔ اپنی مثل کہا، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روح، اپنا خون، اپنی ہڈیاں، اپنا گوشت، اپنی مثال، اپنا نفس، اپنے جیسے، اپنے مثل قرار دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ میں کتاب و اہل بیت چھوڑ کر جا، اس پروردگار کو یقین ہے کہ جس اہل بیت کا فرد کو میں نے جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، انہیں تلوار نکالنی پڑے گی تب بھی میرے لیے، خاموش رہنا پڑے گا تب بھی میری مشیت کے تابع ہوگا، صلح کرنی پڑے گی تب بھی میرے حکم کے مطابق، کربلا میں جانا ہوگا، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے، اسے علم ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری کو 100% ہر حال میں مکمل کریں گے، پورا کریں گے۔ اس لیے اس نے انعام پہلے دیے، قسیم و نار والجنہ پہلے قرار دے دیا، جوانان جنت کا سردار پہلے قرار دے دیا، بیٹی جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو خاتون جنت بنا دیا۔ کیوں؟ کہ وہ علیم و خبیر ہے، اسے یقین ہے، پیغمبر کو یقین ہے کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں۔ آج اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، اور اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پارٹس میں اہل بیت کے ایک ایک فرد پہ مختصر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، فرداً بھی کچھ ان کے فضائل میں بھی بیان کیا جائے گا، اور یقیناً الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
پاک پروردگار کرم و فضل فرمائیں گے۔ اور اس سے پہلے میں قرآن مجید کی کیونکہ قرآن و اہل بیت قرآن کی فضیلت و افضلیت کو بھی کچھ بیان کروں گا، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، یہ پارٹس آپ کو ملتے رہیں گے۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ پاک پروردگار ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیعہ سنی بھائیوں میں محبت اہل بیت کی جو قدر مشترک ہے، پاک پروردگار ہمیں اس پہ ثابت و قائم رکھے، ثابت قدم رکھے، اور یہی ہمارے لیے ضامن نجات ہے، یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہی ہمارے لیے پاک پروردگار اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہمارے لیے دی ہوئی نعمت ہے۔ آخر پہ اس حدیث پہ میں ختم کروں گا کہ یہی قول علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ علامہ مسعودی مروج الذہب تاریخ کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ قول علی علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت و مودت ہی آپ کے لیے، میرے شیعہ سنی بھائیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم اہل بیت کی محبت و مودت ہی آپ کے لیے وجہ نجات ہے، ضامن نجات ہے۔ یہ علامہ مسعودی نے پہلی جلد صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے۔ اور حاملان محبت مودت محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، جس پہ بات آج کی ختم کی جا رہی ہے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کیسا خوشی والا دن ہوگا کہ جس وقت ہمارے جو شیعہ ہوں گے، شیعہ مین محبت و مودت کے حاملان اپنا افراد، اور محبت و اپنا مودت کے پرستار افراد، وہ سب شیعان علی ہیں۔ میں سب شیعہ سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں، کتنا خوشی کا دن ہوگا کہ وہ مجھ اور میری اہل بیت کے جو شیعہ ہوں گے، وہ ہمارے داہنے بھی ہوں گے، بہانے بھی ہوں گے، خوشی کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں گے، اور وہ ہم سے راضی ہوں گے، ہم ان سے راضی ہوں گے، ہم سب اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ کتاب ریاض المدرہ فی مناقب العشرہ المبشرہ عربی صفحہ 164 پہ یہ قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہے۔ ارحج المطالب کے صفحہ 498 پہ عبید اللہ امر صدی صاحب قبلہ نے درج کیا، اور ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائے مہر کا صفحہ نمبر 776 پہ نقل کیا۔ پاک پروردگار ہمیں قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جزاک اللہ۔